جنرل رائٹر میردانہ کی طرف سے خوش آمدید، السلام علیکم۔ یہ کہانی ہے کل میں نہ ہوں گی کا نمبر 4، اور امید ہے انشاءاللہ یہ آج مکمل ہو جائے گی۔ کہانی نمبر 3 میں روکی تھی، اس میں اینی کی طبیعت جو ہے خراب ہونے لگتی ہے۔ اچھا جی، تو اینی کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، مقامی ہسپتال میں ڈاکٹر سے چیک اپ اور دوائیں بھی لے رہی ہے۔ ڈاکٹر اسے سختی سے آرام کا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ آرام نہیں کریں گے تو آپ کی زندگی کی جو چند دن باقی ہیں وہ اور کم ہو جائیں گے۔ اینی کے سامنے ایک بڑا مشن ہے اس کا، تو وہ مسکرا کر ڈاکٹرز کی بات ٹال دیتی ہے۔ اچھا، اینی بیک وقت 4 محاذوں پر لڑ رہی ہے، یعنی 4 مختلف محاذ ہیں اس کے سامنے۔ ایک محاذ اس کی اپنی صحت ہے، جو ہر گزرتے دن اس کا ساتھ چھوڑ رہی ہے۔ دوسرا محاذ آسیہ، خرم، شہاب، شائنہ اور زلفی ماہرہ کے دلوں میں محبت کے دیپ جلا رہی ہے۔ تیسرا محاذ ثاقب اور سمرین کو ذہنی طور پر تیار کر رہی ہے کہ انہیں اپنے والدین سے مل کر معافی مانگ کر ان کے ساتھ رہنا ہے۔ اور چوتھا محاذ سب سے خطرناک محاذ ہے، اس میں تائی، چچا چچی اور پھپھا پھوپھی کی غلطی اس طرح واضح کرنا کہ وہ اپنی غلطی مان لیں اور ثاقب اور سمرین کو قبول کر لیں، آپس کی تمام رنجشیں اور نفرتیں ختم کر کے پھر ایک ساتھ محبت سے رہیں۔ یہ 4 محاذ اس کے سامنے ہیں۔ رومتی اینی کے خاندان کے افراد خصوصاً خواتین کے رویوں سے بہت تنگ ہوتی ہے۔ وہ ہندو ہے اس لیے اسے حقارت سے دیکھتے ہیں۔ اینی یہاں بھی ان کی اصلاح کرتی ہے کہ اسلام کسی مذہب کو برا نہیں کہتا، ہر شخص اپنی مرضی سے جو مذہب اختیار کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ ہمیں اسلام غیر مسلموں اور ان کی عبادت گاہوں کا احترام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یعنی روپمتی سے ان لوگوں کی طرف سے معافی بھی مانگتی ہے۔ روپمتی اینی کے کردار سے کافی متاثر ہے۔ وہ اینی سے پوچھتے کہ تم ان سب سے الگ کیسے ہو؟ کس نے تمہیں سب سکھایا؟ اینی مسکرا کا جواب دیتی ہے کہ قرآن نے مجھے یہ سب سکھایا ہے۔ یہ وہ واحد آسمانی کتاب ہے جو صدیوں کی مسافت کے بعد بھی ہر تحریفات سے پاک، بالکل پاک ہے۔ روپمتی قرآن کو پڑھنے کا ظاہر کرتی ہے، خواہش ظاہر کرتی ہے۔ یعنی اسے انگریزی کے ترجمے والا قرآن دیتے ہوئے کہتی ہے اسے پڑھو اور اسے سمجھو، پھر اس کی تعلیمات پر غور و فکر کرو۔ یہ آہستہ آہستہ تمہارے اندر اترتا جائے گا، پھر تمہاری زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے گا۔ روپمتی انگریزی نسخہ لے کر اس کا مطالعہ شروع کرتی ہے۔ اچھا، اینی کی کوششیں رنگ لانا شروع کر دیتی ہے، جو یہ اپنے خاندان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ کوششیں رنگ لانا شروع کر دیتی ہیں۔ اینی ثاقب اور سمرین سے بقایا کزنز کو ملاتی ہے۔ تمام کزنز ان سے مل کر بہت خوش ہوتے ہیں، اینی کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ اسی طرح اینی ثاقب کی والدہ اور سمرین کی والدہ کے دلوں میں اپنے بچوں کی محبت کو جگاتی ہے۔ ایک بات تو حقیقت ہے کہ ماں تو پھر ماں ہے، وہ دونوں تڑپ جاتی ہیں۔ تب اینی انہیں بھی ثاقب اور سمرین سے ملاتی ہے اور یہ لوگ بھی اینی کے مشکور ہوتے ہیں۔ اب اینی آخری معرکہ سر انجام دینے کی تیاری کرتی ہے۔ اس کے خاندان کے بہت زیادہ ممبران اب اس کے حامی ہو چکے ہیں، لہذا خرم آسیہ سے، شہاب شاہینہ سے اور زلفی ماہرہ سے شادی کا اعلان کرتے ہیں۔ ان کے گھروں میں جیسے بھونچال آ جاتا ہے، تایا، چچا اور پھوپھا بکھر جاتے ہیں۔ اینی کافی سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، مگر یہ لوگ اسے بھی ذلیل کرتے ہیں، اسے ہی مورد الزام ٹھہراتے ہیں، یعنی یہ قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ اس الزام تراشی پر سارے کزنز گھر چھوڑ کر ثاقب کے پاس آ جاتے ہیں۔
تائی تایا کو، چچی چچا کو اور پھوپھی پھوپھا کو سمجھاتی کہ بچے چلے گئے ہیں، یہ گھر ویران ہو گیا ہے، ہمارا گلشن اجڑ گیا. گھر خالی ہو جاتا ہے. بچے، گھروں کی رونق تو بچے ہوتے ہیں. تمہارا گھر اجڑ گیا ہے، گلشن اجڑ گیا ہمارا. اگر تم لوگ نہیں مانو گے تو پھر ہم بھی یہ گھر چھوڑ کر چلی جائیں گی. یہ لوگ پھر بھی نہیں مانتے ہیں تو یہ تینوں بھی ساقی کے پاس آ جاتی ہے، یعنی تائی، چچی اور پھوپھی. تایا، چچا اور پھوپھا اکیلے رہ جاتے ہیں، یہ اپنے اپنے گھروں میں اکیلے رہ جاتے ہیں. انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے. پھر سارے خاندان کے افراد پھر سے ایک ہی گھر میں آ جاتے ہیں، مگر جس نے انہیں صحیح راہ دکھائی وہ خود کہیں دکھائی نہیں دے رہے. یعنی چچا، تایا اور پھوپھا کو احساس ہو جاتا ہے جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو انہیں ساری باتیں یاد آتی ہیں. پھر وہ سب کو پھر معافی مانگتے ہیں کہ بھئی ہم سے غلطی ہو گئی. پھر سب اکٹھے گھر میں رہنے لگتے ہیں. اکٹھے ہو گئے تو جس نے یہ کاوشیں کی ہیں اینی نے، وہ انہیں نظر نہیں آ رہی تو پریشانوں کے اسے ڈھونڈتے ہیں. روپ متی ہسپتال میں اینی کے ساتھ ہے، یعنی اینی کی طبیعت شدید خراب ہو گئی ہے تو روپ متی اس کے ساتھ ہے. اینی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، سانس اکھڑ رہی ہے. ایسے میں روپ متی اسے مشن کی کامیابی کی نوید سناتی ہے اور یہ بھی بتاتی ہے کہ قرآن کی روشنی نے اس کے قلب کو منور کر دیا ہے، وہ مسلمان ہو گئی ہے. اینی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پوچھتی ہے، اینی اکھڑی آنسوں میں جواب دیتی ہے کہ یہ تشکر کے آنسو ہیں. آنسو تو پوچھتی کہ آنسو کیوں ہو گئے، تم تو کبھی روئی نہیں ہو، ہمیشہ ہمت اور حوصلے سے سامنا کیا، ہنستی رہی ہو. تو آنسو دیکھ کے اس کو ذرا حیرت ہوتی ہے. تو اینی اس کو بتاتی ہے کہ یہ تشکر کے آنسو ہیں، خوشی کے آنسو ہوتے، یہ شکرانے کے آنسو ہیں. جو آدمی کو وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. تو یہ شکر کے آنسو. سارے گھر والے آتے ہیں، معاف کیجیے گا. اچھا جی، تو سارے گھر والے آتے ہیں. یعنی اپنی آخری خواہش کا اظہار کرتی ہے. اس کی آخری خواہش یہ اب کیا ہے، وہ کہ سارے خاندان کے افراد ایک بڑی ڈائننگ ٹیبل پر ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں. سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں. تو اینی کا آخری وقت آخری لمحات چل رہے ہیں، وقت نہیں، آخری لمحات چل رہے ہیں. اینی ویل چیئر پر بیٹھی انہیں دیکھ رہی ہے. روپمتی نے اینی کو ویل چیئر کے پیچھے سے تھاما ہوا ہے کہ وہ اتنی کمزور اور لاغر ہو گئی ہے کہ وہ اپنا توازن برقرار ویل چیئر پہ بھی نہیں رکھ پا رہی. تو اینی نے اس کو یہاں کاندھے سے یوں پکڑ کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، یہاں گردن بھی اس نے اس کی سنبھالی ہوئی ہے. اینی تو سب کھانا کھا رہے ہیں لیکن وہ کھانا کھانے کا دل کسی کا نہیں چاہ رہا، کیونکہ ان کی جو محسن ہے، ان کو ملانے والی ہے سب، وہ خود آخری لمحات سے گزر رہی ہے. اینی بہرحال انہیں دیکھ رہی ہے. روپمتی نے اینی کو سنبھالا ہوا ہے. اینی کے لبوں پر مسکراہٹ ہے، مسکراتی ہے. اس کے والد کی خواہش پوری ہو گئی. یعنی وہ اپنے والد کو، تو یہاں ایک سین بنے گا جس میں یہ ہوگا کہ اس کے والد کی روح کو دکھایا جائے گا تو وہ کہے گی کہ پاپا میں نے آپ کی خواہش پوری کر دی. اور پاپا مسکراتے ہیں. اور اسی کے ساتھ اچانک اس کی سانس اکھڑتی ہے اور روپمتی کے ہاتھوں میں اس کی گردن دھڑک جاتی ہے. یعنی روپمتی وہ اس کی سانس نکل جاتی، مر جاتی ہے. روپمتی کی آنکھوں میں آنسو ہیں مگر لبوں پر مسکراہٹ. روپمتی کی آنکھوں میں آنسو ہیں مگر لبوں پر مسکراہٹ ہے، اینی کی طرح. یہاں یہ کہانی ختم دی اینڈ ہو گیا، ختم شروع. یہ کہانی ہماری یہاں مکمل ہو گئی. انشاءاللہ اگلی نشست میں نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گا. اس کہانی کو آپ نے سنا، اس میں ایک حوصلہ مند لڑکی کی کہانی کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ خود اپنی طبیعت سے لڑ بھی رہی ہے اور اس کے باوجود بھی وہ حوصلہ نہیں آتی اور وہ جدوجہد کرتی ہے.
اگر آپ کا مقصد نیک ہے، عزم اور استقلال، آپ مضبوطی سے کھڑے ہیں اپنے عزم و استقلال میں، تو اللہ کی مدد آپ کو ملتی ہے۔ وقت بھی لگتا ہے اس میں، لیکن کامیابی بہرحال آپ کے قدم چومتی ہے اگر آپ بغیر کسی لالچ کے اس کام میں شامل ہوتے ہیں۔ تو میرے دوست احباب، آپ نے کہا میں اس چینل رائٹر میرانہ میں اپنی ہی لکھی ہوئی بہت ساری کہانیاں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ قریب 150 کے قریب ویڈیو ہو گئی ہیں اب تک، اور روزانہ میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ تو 1978 سے میں یہ لکھتا چلا آ رہا ہوں، کافی مواد ہے میرے پاس، کافی کہانیاں ہیں۔ آپ کسی دوست احباب کو میری کہانیوں سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، کچھ چاہیے انہیں، تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن کے میں میرا ای میل آئی ڈی ہے، آپ کمنٹس باکس میں بھی کمنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ سے بس گزارش ہے کہ اگر کوئی میرے کہانیاں وغیرہ اسکرپٹ وغیرہ کے سلسلے میں رابطہ کرنا چاہیں تو میرے پاس فلم، ڈرامہ، سیریل، سوپ، سٹ کام اور ہر طرح کی ہارر، مسٹری وغیرہ ہر قسم کی کہانیاں میرے پاس موجود ہیں۔ کافی کہانیاں اس میں ریکارڈ کروا چکا ہوں، اس کو بھی آپ سن سکتے ہیں۔ تو اگر آپ نے میرا چینل تو آپ مجھ سے رابطہ کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو دوست احباب رشتہ داروں میں شیئر کریں، اور اس چینل کی پروموشن کے لیے کچھ کاوشیں کر سکتے تو ضرور کریں، میں آپ کا مشکور رہوں گا۔ انشاءاللہ کل ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔